بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ آج ہم بات کریں گے جناب پائسس، اس کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ مہینے منتھلی ہاروسکوپ کے اندر جو ہے بات کریں گے۔ اور جناب الیکشن کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم نے بھی بات کی ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر الیکشن ہوگا تو یہ جو حکومت آئے گی یہ لنگڑی لولی سی حکومت آئے گی اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ زحل کا سال ہے، 2024 کا سال ہے اور اس کے اندر بہت سارے پرابلمز بھی ہیں اور نیس کے اس میں جا کے الیکشن کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو سٹار ہیں ان کا بھی 2024 کیسا گزرے گا، ابھی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جو پورے سال کا پائسز ہوگا، اس ویڈیو کے بعد ہوگی، وہ بھی پروسیس میں ہے، وہ بھی آج جلدی آ جائے گی انشاءاللہ 1-2 دن میں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سٹار ہیں، اور اب ہم جو نئی ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے اوپر ایک ویڈیو کا ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے سٹار کے کون سے نام کن کن ناموں کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور کن کن کے حالات اچھے ہوں گے اور کن کن کے حالات آپس میں خراب ہوں گے اور ٹکرائیں گے، اور کون کون سے نام کس کس نام کے ساتھ موافق ہوں گے اور کون سے سٹار کس سٹار کے ساتھ بہتر کمفرٹ ہوں گے اور ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ایک لمبا ایک سیریز ہے جس کے لیے اب کام شروع کیا جانے لگا ہے، تو ہر اس میں ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں پائسس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، یہ ستاروں کا دسمبر کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے پائسس کا، جو یہ آخری مہینہ ہے اسی کے اوپر سے ہم نے شروع کر لی ہے جناب۔ آج اب آپ کے ساتھ پائسس پہ بات کریں گے اور پائسس جو ہے یہ پورے منتھ میں یہ جو ہوگا اس کو ہم پورے اس پہ ڈسکس کریں گے، پھر اگلی ویڈیو میں پائسس کو ہی 2024 پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ پورے 2024 تک جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ اچھا 2024 جو ہے نا وہ پائسس جو ہے وہ فروری تک جائے گا، 20-21 فروری تک۔ تو جب 20-21 فروری تک جائے گا تو سمجھ لیں کہ 2025 کے فروری تک جو ہے وہ جائے گا، اور اس کے جتنے بھی حالات ہوں گے، جو بھی واقعات ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی، اور اس میں بہت کچھ ہے، وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اور جب آپ ایک سیکونس کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور آپ کو بات سمجھ آئے گی، یقین جانیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حالات، اپنے فیملی کے حالات، اپنی بیگم صاحبہ کے حالات، بیگم صاحبہ اپنے میاں کے حالات، اپنے بچوں کے حالات ایک ڈائری پہ سیٹ کر لیں گے۔ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ خود ہی اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو بات سمجھ آ سکے، اور جب بات سمجھ آئے گی تو آپ بہت اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جب آپ فائدہ حاصل کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو میرا کام تھا ریسرچ ورک پورا کر کے ویڈیو بنا کے آپ تک یہ ساری بات پہنچانی۔ اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ پائسس کا جو ذائچہ ہے اس ماہ کا 2024 کے مطابق، یہ مہینہ پائسس والوں کی صحت کے پہلو میں اوسطاً نتائج دے گا۔ کوئی نہ اتنا اچھا ہوگا نہ اتنا برا ہوگا، نارمل رہے گا۔ ذول ماہ کے شروع سے ہی آپ کے پیدائشی چارٹ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا، جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے بغیر آپ کی صحت کو مینٹین رکھے گا، اور اس کی وجہ سے آپ نارمل زندگی گزاریں گے۔ راہو آپ کے پیدائشی چارٹ کے پہلے گھر میں بیٹھ کر پورے مہینے کے لیے آپ کی صحت کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا،
لیکن آپ کا جو کیا کہتے ہیں ذہن ہے وہ آپ کو مینٹین رکھے گا، اس نوست سے، کیتھو کی نوست سے بچا کے رکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر بد لگے، کچھ لوگوں کے اوپر بوجھ فیل ہو، کچھ لوگوں کا ذہنی انتشار ہو، چڑچڑا پن ہو، تو آپ نظر اتار لیں بس، اور درود پاک پڑھیں۔ یہ میں ساتھ کے ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور آپ اس نوست سے بچیں گے بھی۔ جو بھی دل میں آئے صدقہ دے دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس سے جو آپ کا کیتھو کا جو متاثر کرے گا آپ کی صحت کو، تو آپ نے اس لاپرواہی پہ نہیں جانا کہ خیر ہے جی کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے، اس کی وجہ سے ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ آپ کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور بہت پرہیز کرنا ہوگا۔ برائے کرم آپ ایک صحت مند معمول کو برقرار رکھیں، صبح کے وقت ورزش کریں، یوگا کریں، نماز پڑھیں اور اچھی صحت کو برقرار رکھیں، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ سانس کی مشق کریں، پائسز کے لیے سانس کی مشق بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا سر بھاری رہے گا، آپ بوجھل بوجھل رہیں گے۔ اور اگر آپ نماز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم میں، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چیزوں کو مینٹین کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مشق آپ نے ضرور کرنی ہے، اور یہ مشق آپ کو صحت مند رہنے میں بہت مدد دے گی۔ آپ کی صحت کے مسائل جو ہیں وہ بدریج ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مہینے کے شروع میں ہی مریخ اور زہرہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہوں گے، جو آپ کو اپنے کام میں ماہر بنائیں گے۔ آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور آپ بہت محنت کریں گے اور اپنے کام پر پوری توجہ دیں گے، تاکہ دوسروں کے ساتھ گپ شپ میں بھی کچھ وقت گزاریں گے، لیکن زیادہ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو اپنے دفتر میں کسی سے محبت کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی، کسی کے خواب دیکھنے سے پرہیز کرنا ہے، نوکری کی طرف توجہ دینی ہے اور کاروبار میں پوری توجہ دینی ہے، تاکہ آپ کے جو ہے نا معاملات ٹھیک ہو سکے۔ اور اگر آپ نے یہ لو سٹوری اور دفتر میں ادھر ادھر فضول باتوں میں انوالو ہو گئے تو بہت سارے کام آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہوشیار رہنا ہے اور محتاط رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرتے وقت پوری توجہ دیں۔ شمس اور عطارد آپ کے پیدائشی چارٹ کے 11ویں گھر میں موجود رہیں گے، اور مہینے کے آخر تک، بلکہ آدھے سے لے کے آخر تک عطارد جو ہے وہ آپ کو اور زہرہ کے دوسرے گھر میں آمد و رفت ہوگی، اور آپ کی ملازمت میں سازگار حالات پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ خوشحالی میں سبقت لے جائیں گے، مال شال بھی آئے گا، روکھڑا شوکھڑا بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور آپ نے ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سستی کریں۔ اگر آپ پہلے ہی پروموشن کے مستحق ہیں تو آپ کو ترقی ملے گی، اور آپ کی کمائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور بے روزگار لوگ جو ہیں انہیں کچھ کوشش کرنے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے روزگار بھی مل جائے گا۔ جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں انہیں کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ راہو اور کیتھو بالترتیب پہلے گھر میں موجود اور 7ویں گھر میں اثر انداز ہوں گے، جس سے کاروبار میں کچھ اتراؤ چڑھاؤ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں آپ کے کاروبار کے بارے میں جو کچھ بھی شکوک و شبہات ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کو اندر سے صاف، یعنی ذہن کو جھٹکنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ یہ ذہن آپ نیگیٹو باتیں ریپیٹ کر کے اپنی چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں۔
آپ کے پیدائشی چارٹ کے 11ویں گھر میں اور 7ویں گھر کے مالک عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا کاروبار آہستہ آہستہ ترقی کرے گا اور کر رہا ہے، اور آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے اصل میں سوچوں کی سپیڈ بڑھا دی ہے اور توجہ جو کام پہ ہے وہ کم کر دی ہے۔ شروع مہینے سے ہی آخر تک جو پورا مہینہ ہے اس میں آپ کا سازگار کام رہے گا اور کام آہستہ آہستہ بڑھے گا، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نوکری پکی ہے، ترقی ہوگی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو تھوڑی سی محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو نوکری اس مہینے مل جائے گی، 100% مل جائے گی، اور اس کو جب نوکری مل جائے تو آپ نے ضرور اس پہ توجہ سے کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہینگیاں پینگیاں مار کے اس کو ضائع کر دینا ہے۔ مہینے کے وسط میں درمیان میں 15 تاریخ کے بعد آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یا فیملی کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے جس کی وجہ سے تھوڑے سی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جائیں، لیکن آپ نے چپ رہنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ پائسس جو ہے وہ محبت کے رشتے میں ہے تو شروع سے ہی مہینے کے اور آخر تک وقت آپ کے ساتھ سازگار رہے گا، وہ محبت برقرار رہے گی اور بلکہ اور بڑھے گی۔ مہینے کے وسط میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا، میں نے پہلے کہا ہے، اور عطارد 5ویں گھر میں رخ کرے گے جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے دل کی بات کریں گے اور اس کے عمل کے بارے میں جان کر ان پر فخر محسوس کریں گے۔ وہ جو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کردار اور بہت مضبوط ہوگا، لیکن جب آپ اس کو آزمانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جو جواب ملے گا امید ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کی یہ محبت کنٹینیو رہے گی۔ شمس اور عطارد جس سیاروں کے اثر کی وجہ سے مہینے کے وسط میں آپ کے تعلقات میں سختی بڑھا رہے ہیں اور بڑھ سکتی ہے، اب دونوں کے درمیان لڑائی اور تناؤ کے لیے بنا حالات جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ آپ میں چڑچڑا پن آئے اور لڑائی جھگڑا ہو۔ اگر آپ کے پاس موقع ملے اور وسائل ہیں تو آپ صدقہ ضرور کرتے، اگر آپ ذرا احتیاط بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب زہرہ اور مریخ 11ویں گھر میں اکٹھے بیٹھیں گے اور 5ویں گھر میں رخ کریں گے تو وہ دور آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت ہی سازگار ہوگا۔ رشتوں میں محبت اور رومانس بڑھ جائے گا، اپنے آپ اپنے دل کے باتیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے محبوب سے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی زبان سمجھ جائے گی، بدلے میں آپ کو ان سے بہت پیار بھی ملے گا۔ اگر آپ شادی شدہ باشندوں کی بات کریں تو وقت تھوڑا کمزور ہے، کیونکہ راہو اور کیتو کا اثر آپ کے پیدائشی چارٹ کے 7ویں گھر کو خراب کر رہا ہے۔ آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ 7ویں گھر کے مالک عطارد اور 11ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان تناؤ نہ بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جیون ساتھی کے ذریعے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ نے جب یہ حالات خراب ہوں گے یا تناؤ ہوگا تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کے چیزیں ختم کر دینی، وہ وقتی سپیل ہوگا، لیکن خاموشی اختیار کریں گے، چپ کر جائیں گے تو آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان بھی جو اختلافات بڑھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شمس اور عطارد 5ویں گھر میں رخ کریں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے دل کی بات کریں گے اور ان کے عمل کے بارے میں جان کر آپ کو بے حد خوشی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک با کردار اور اچھے اس میں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر جمعرات کے دن اپنی شہادت کی انگلی، یعنی یہ سیدھی والی انگلی جو ہے، اس میں سونے کی انگوٹھی میں پھکراج اچھی کوالٹی کا پہن لیں تو یقین جانے آپ کے دن بدل جائیں گے، آپ کو بہت پیار ملے گا، بہت محبت ملے گی، آپ کے حالات، آپ کی نوکری اور آپ کی صحت خاص طور پہ بہت اچھی ہوگی۔ اور اگر یہ میری بات مان لیں
تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پائسز یہ مہینے اس مہینے کے لوگوں کے لیے اوسطن رہے گا نا، تاہم آپ کی مالی حالت میں بہتری آئے گی اور آپ کی کمائی بڑھتی رہے گی اور راحت محسوس کریں گے۔ اس مہینے پائسز جو ہیں ان کے کیریئر کے بارے کے پہلو بھی بہت اچھے نتائج دے گا۔ خاندانی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ کے آئے گا، گھر میں کچھ مذہبی کام روحانی محفلیں جمیں گی اور اس محفل کی بابرکت آپ کے ساتھ آپ کے فیض آپ کو ضرور ملیں گے۔ ازواجی زندگی میں تناؤ بڑھ سکتا ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، تاہم محبت موجود رہے گی، اگرچہ محبت کی صورتحال میں اتراؤ چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ طلبہ کو کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اپنی پڑھائی میں ترقی کرنی پڑ سکتی ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ طلبہ اور طالبات جو ہے وہ بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ جو کوشش کر رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے مالی حالات بھی بہتر ہوں گے، یہ مہینہ اچھی کامیابی دے گا، اگرچہ سیارہ زول 12ویں گھر میں اور 11ویں گھر کے مالک کے طور پر بیٹھا ہے، جو اس کی اپنی جگہ ہے، اس کی وجہ سے کچھ اخراجات باقاعدگی سے ہو سکتے ہیں، تاہم سیارے مشتری پورے مہینے دوسرے گھر میں بیٹھ کر پیسے بچانے کی فطرت میں اضافہ کرے گا، آپ کو بچت بھی کروائے گا، آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا، آپ کی مالی حالت میں بہتری آئے گی۔ مہینے کے شروع میں سورج اور مریخ کی موجودگی اور مہینے کے دوسرے نصف میں یعنی کہ آدھے مہینے میں 15 تاریخ کے بعد مریخ اور زہرہ کی موجودگی آپ کے مالی حالات کے لیے بہت سازگار رہے گا۔ نوکری ہو یا کاروبار، آپ کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے، ضرور ملیں گے اور مالی فائدہ ہوگا۔ پیسے کمانے کے لیے ذرائع اور آپ کو اچھی حکمت عملی اپنانی ہوگی، اچھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ پائسز اس ماہ خاندانی زندگی کے لحاظ سے اوسط درجے کا رہے گا۔ دوسرے گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان محبت کا جذبہ غالب رہے گا۔ پورے مہینے خاندان کے افراد کے درمیان اچھی باہمی افہام و تفہیم ہوگی اور تمام افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ 10ویں گھر میں مریخ اور زہرہ کی موجودگی اور 7ویں گھر پر ان کا رخ خاندان میں کچھ اتراؤ چڑھاؤ لا سکتا ہے، لیکن آپ گھر کی خوشیوں اور راحتوں کو بڑھانے کے لیے گھریلو چیزوں پر خرچ کریں گے۔ اس ماہ 15 تاریخ کے بعد جو گھریلو گھر کے معاملات اور خاندان کے معاملات میں تھوڑا سا زگ زیگ آئے گا، کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے خاموش رہنا ہے اور صفائی اس وقت دینی ہے جب سارے معاملات اپنا غصہ پورا کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بات جو سچ ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ماہ کے آخر میں 11ویں گھر میں مریخ اور زہرہ کی خوشیوں کی آمد سے خاندان زندگی میں آنے والی پریشانیاں کم ہوں گی اور آپ کے والدین کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات محبت سے بھرپور ہوں گے اور آپ کو ان سے مالی مدد بھی ملے گی۔ تعلیم پر آپ نے خوب توجہ دینی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جو لوگ آپ کا باتوں میں لگا کے آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان سے اپنی جان چھڑوائیں۔ پائسز سرخ یاقوت اور مون سٹون کی انگوٹھی اور پیلا پھکراج اگر پہن لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ 2024 میں آپ نے بہت محنت کرنی ہے،
اور اس کی پوری تفصیل میں آپ کو دوسری ویڈیو جو پورے سال کا 2024 کا پورا سال ہے اس والے ذائچے سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ بہترین پتھر ہے جی سرخ یاقوت اور مون سٹون، اس کی انگوٹھی اور لاکٹ آپ پہن سکتے ہیں، کان میں بھی پہن سکتے ہیں، وہ جو خواتین بالیاں بنا کے پہنتی ہیں لیکن جسم کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے۔ بہترین ورد جو ہے پائسس کا وہ یا حیو یا قیوم ہے، کھلا پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں وضو بغیر وضو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے گا۔ پائسس کا بہترین صدقہ جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت دالیں 3 پاؤ یا 5 پاؤ غریبوں کو دیں، بتا کے دیا کریں کہ میں صدقہ دے۔ مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیوں اور بلائیں کو ختم کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے۔